सुबह बखैर। आरिफ ने आगे बढ़कर काउंटर पर खड़े बुजुर्ग को कहा था, कम होज़ अल रब्त। आरिफ पुख्ता लहजे में अरबी बोलते हुए उसे अरबी ही लग रहा था। उसकी ज़बान में रवानी और शाइस्तगी थी। उस वक्त उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक पैंट। कोट गर्मी की वजह से गाड़ी में ही छोड़ आया था। माथे पे आई पसीने की बूंदें। गर्मी भी आज बहुत थी। आरिफ ने अपने वॉलेट से दरहम निकाले थे और अदायगी की थी और काउंटर पर शॉपर उठाया था जिसमें लबन और 2 डिस्पोजेबल ग्लास थे। शुक्रिया, अच्छा दिन गुजरे आपका। आरिफ ने उसे कहते हुए मुड़ा था और राम की तरफ देखा था। कम हाजा माजा। साफ पता लग रहा था कि अनाब का मजाक उड़ाया गया है। अनाब झुंझुलाई थी। आरिफ और अनाब आगे पीछे चलते हुए बाहर निकले थे। किधर जाना है आप? आरिफ ने सर झुकाए चलती अनाब को कहा था। इस तरफ। अनाब बिना सोचे समझे मुंह फुलाए बाएं तरफ चल पड़ी थी। अलबत्ता आरिफ अपनी जगह से एक इंच नहीं हिला था। अनाब आगे बढ़ती गई थी। उसने सर उठाकर देखा तो आगे का रास्ता बंद था, क्योंकि आगे एक देवकामत दीवार बनी हुई थी। वो हैरान और परेशान थी। पक्का वो गलत रास्ते पर थी, क्योंकि जहाँ से वो आई थी वहाँ दीवार नहीं थी। चंद ही मिनट में पहाड़ जैसी दीवार तो बनने से रही। एक गर्मी थी, ऊपर से प्यास से बुरा हाल था, और आरिफ के सामने पिछले 5 मिनट में वो दूसरी बार शर्मिंदा हुई थी। मरता क्या ना करता कि मैं उस दाग को वापस मुड़ी थी। आरिफ आस्तीने फोल्ड किए खड़ा था। एक हाथ में शॉपर था। घूरियों से अनाब को इस्तकबाल किया था। अनाब डरती डरती उसकी तरफ बढ़ी थी। एक शॉप के शेड के नीचे छाँव में खड़ा था वो। अनाब उसके आगे ममनाई थी। दिल तो कर रहा है कि रख के एक दूं। मिस अनाब, आप में इतनी भी अक्ल नहीं है कि पहले साइड से मुंह उठा के निकल पड़ी आप, फिर अरबी ज़ुबान की 30 धरारियाँ दिखाई शॉप पे। अब यूँ लग रहा था कि पूरे अरब का नक्शा घोल कर पिया हुआ है आपने। आरिफ जो पिछले 10 मिनट से उसे बर्दाश्त कर रहा था, फट पड़ा। अगर मैं आपके पीछे पीछे ना आता तो यकीनन इस वक्त आप अरब की गलियां खोज रही होती। जब मैं साइड पे आकर गाड़ी पार्क की तो देखा मैडम साहिबा अकेली कई सैर को निकल रही हैं। लिफ्ट में तो अकेली एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर का सफ़र मुमकिन नहीं बना सकी आप अभी तक। किसी को साथ ले आती आप, और अगर अक्ल का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेती तो साइड के बैग पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। आरिफ उस पर बरस पड़ा था। अगर ये बास्किन पहनना होती तो यूँ कभी उसके पीछे ना आता शायद। चले मलका अरब। आरिफ ने उसे सर झुकाए खड़े देखा तो कहा था। आरिफ आगे बढ़ा था। अनाब भी पीछे होली थी। वो मुझे प्यास लगी हुई थी, मैंने सोचा कि पास ही होगी कहीं शॉप। वो तो अनाब की आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक प्यास का एहसास गायब हो गया था। आरिफ के पीछे आते हुए बोली थी। आरिफ को उसकी बात पर कोताही का एहसास हुआ था कि जिस चीज़ के लेने के लिए वो पिछले 10-15 मिनट से खुद भी गर्मी में ख्वार हो रही थी, साथ में उसको भी कर रही थी, अभी तक वो उससे महरूम थी। सो एकदम वो रुका था और मुड़ा था। पीछे से आती अनाब उसके यूँ अचानक रुकने पर उसे टकरा गई थी। उसे वाकई दिन में तारे तो क्या चांद भी नज़र आ गया था। कहाँ वो मजबूत जसामत का और कहाँ चिड़िया जितनी अनाब आप अपने हवास में क्यों नहीं रहती हैं? मसला क्या है आपका? आरिफ ने झुंझलाते हुए पूछा था। यूं ही खड़े खड़े शॉपर से बोतल निकाली और डिस्पोजेबल ग्लास में डालकर एक ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया था, जो आंखों में हैरानी लिए उसको तक रही थी। अब पी लें, गर्मी बहुत है, जल्दी चलें, साइड पर जाना है, आरिफ ने चलते हुए कहा था। अनाब ने इतनी मेहनत के बाद हासिल होने वाली लबन का घूंट लिया था। एकदम ठंडक का एहसास हुआ था। कुछ प्यास इतनी लग रही थी कि मुंह को लगाए वो सारा ग्लास ख़त्म कर गई थी। आरिफ ने तब तक घूंट लेने को बोतल का ढक्कन खोलकर मुंह से ऊंची करके बोतल लबन का घूंट लिया ही था। दोनों साथ चलते जा रहे थे। अनाब अब परेशान थी कि और कैसे मांगे। तब घूंट भरते हुए वापस ढक्कन लगाते आरिफ ने खाली ग्लास को तकती अनाब को देखा था और तासुफ से सर हिलाया था। उसके हाथ से ग्लास पकड़ा था। आरिफ जैसे उसकी सोच पड़ गया था। अच्छी है ना? आरिफ ने उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए पूछा था और ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया था। अनाब ने सर उठा के आरिफ की तरफ देखा तो फिर हाँ में सर हिला दिया था। मगर आपको पता है हमारे गांव की लस्सी इससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। मगर आपको कैसे पता होगा? आप कौन सा हमारे गांव कभी गए होंगे? आपने तो अरबों की ही लस्सी चखी है। कभी हमारे गांव आए तो मलकों के घर की लस्सी पिलाऊं मैं आपको? अनाब ने लस्सी का सिप लेते हुए सर उठाकर पुरजोश अंदाज में कहा था। आरिफ मुस्कुरा पड़ा था। मतलब वो वाकई में आरिफ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे शायद अरबाज के बॉस का भी नहीं पता था। अच्छा, अपने घर की क्यों नहीं, मलिक के घर की क्यों? आरिफ ने चंबे से पूछा था। वो इसलिए, मेरा तो घर ही नहीं है।
اناب نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا، کہتے ہی سختی سے اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ضبط کے کٹن میرائل سے گزر رہی تھی۔ عارف کا دل اس جملے پر بوجھل سا ہوا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے تھے، وہ سامنے ہی ان کی منزل بھی آ گئی تھی۔ خیر، ویسے تو ملک بالکل اچھے نہیں ہیں۔ ملکوں کے گھر میں ماسی حمیدہ ہیں جو چاٹی کی لسی بہت اچھی بناتی ہیں۔ کبھی اتفاق ہوا تو پکا آپ کو وہ لسی پلواؤں گی، اگرچہ یہ ناممکن ہے کیونکہ آپ نے وہاں کیوں جانا اور نہ ہی میں نے، مگر خدا کے کاموں کا کیا پتہ، وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ ملکوں کی تعریف پر عارف کو کچھ پل کو بچلایا تھا، مگر پھر پوری دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ شکریہ آپ کا، ایک بار پھر میری مدد کی، اناب نے سائٹ کے بالکل سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ اناب، اپنی بات سے مکرنا مت اب، عارف نے اس کے چہرے کی معصومیت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کون سی بات؟ اندر کی طرف جاتی اناب نے پیچھے مڑ کر پوچھا تھا۔ لسی والی بات، وہ بھی ملکوں کے گھر کی؟ عارف نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھوں کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اناب بھی سر ہلاتے ہوئے اندر کی طرف چلی گئی تھی، جہاں دیبا اسے عارف کے ساتھ آتا دیکھ کر حیران سی اسے گھور رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سہارے گھر کی دہلیز عبور کر گئے تھے۔ جس عمر میں گھر ایک مضبوط پناہ گاہ مہیا کرتا ہے، ایک ذہنی سکون دیتا ہے اور ایک کامیاب اور مکمل انسان بنانے میں معاون ہوتا ہے، اس عمر میں اس گھر سے ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں نکلنا پڑ رہا تھا۔ حویلی والوں نے ان کو رہنے کی اجازت بخوشی دے دی تھی۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اناب اب حویلی کا کام کر کے سارا وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارنے لگ گئی تھی۔ رات کو علی آ جاتا تھا تو وہ دونوں بہن بھائی ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جس کو فالج نے مفلوج کر دیا تھا، وہ بیچاری اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے بے بسی کے آنسو ہی بہا سکتی تھی، مگر جلدی خدا نے ان کو اس آزمائش والی زندگی سے آزاد کر دیا تھا۔ ایک ایسی خاموش صبح میں وہ چپ چاپ دنیا سے منہ موڑ کر چلی گئی تھی۔ پیچھے اناب اور علی روتے سسکتے رہ گئے تھے۔ ارباز اس وقت پردیس میں بیٹھا تھا، ماں کی میت کو کندھا تک نہ دے سکا، چھوٹے بہن بھائیوں کو تسلی و دلاسا دیتا رہا۔ اناب تو رو رو کے بحال ہو گئی تھی۔ اس کی ماں جس نے اس کو جنم دیا تھا، جس کا محبت بھرا آنچل اسے اپنی چھاؤں میں سمیٹ لیتا تھا، خدا نے آج اسے واپس بلا لیا تھا۔ جمشید اور نیلم نے جنازے میں شرکت بھی کی تھی۔ تدفین کے بعد جمشید واپس شہر چلا گیا تھا اور علی اور اناب واپس حویلی، کیونکہ نیلم کے کہنے پر 2 دن پہلے یہ گھر بیچ دیا گیا تھا۔ کل ان لوگوں نے شفٹ ہونا تھا، تو وہ ایک نشانی بچی تھی، آج وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ کس بات پہ روتی وہ؟ باپ کی بے حسی پر، ماں کی موت پر، یا زندگی کے دیے گئے زخموں پر؟ رباب جب گھر آئی تو سامنے ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت سخت تھکی ہوئی تھی۔ سلام نہ کرنے کی صورت میں ماما سے جوتیاں کھانا پڑنے کا پکا یقین تھا، تو اچھی بچی ہونے کا ثبوت دیتے وہ آگے بڑھی تھی۔ السلام علیکم۔ ایک عورت جو بلقیس بیگم کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اس کو رباب نے سلام کیا تھا۔ آواز پر وہ مڑی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، فہمیدہ نے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی رباب کی نظر سامنے بیٹھی حفصہ پر پڑی تھی، جو شرارتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رباب تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو حفصہ؟ رباب نے ایک ہی سانس میں کہا تھا اور بیگ اتار کر رکھتے حفصہ والے صوفے پر رکھا تھا اور خود بھی دھپ سے بیٹھ گئی تھی۔ لو جی، آ گئی تھانے دارنی، آدھی دنیا کو جانتی ہے یہ لڑکی، بی جان نے کہا تھا۔ بی جان یہ آج ہی ہماری یونیورسٹی آئی تھی، وہاں ملاقات ہوئی میری، اور تھانے دارنی مت کہا کرے مجھے، عجیب بھولیاں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ چل بی بی والا، رباب اب بی جان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رباب، بلقیس بیگم نے رباب کو ٹوکا تھا۔ حیران رہ گئی ہے نا؟ میں بھی تو حیران ہی ہوئی تھی، حفصہ نے کہا تھا۔ رباب اب یہ سوچ کر بے حال ہو رہی تھی کہ آخر وہ اس کے گھر تک کیسے آئی۔ بتاؤ نا حفصہ، رباب نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، میں ارتضیٰ بھائی کی بہن ہوں اور یہ میری مدر ہیں، حفصہ نے بالآخر اپنا تعارف کروایا تھا۔ جس پر کسی اور کا کہکا پڑا ہو یا نہ، بی جان کھل کر مسکرائی تھی، کیونکہ ان کو یہ پوتی کی درگت والا قصہ یاد تھا۔ اچھا کیا، وہ اکڑو سر، تم کیسے اس ٹارچر کی بہن ہو سکتی ہو؟ اف حفصہ، اف۔ رباب کو جب بات کی سمجھ آئی تو
اچھل کے رہ گئی تھی۔ بلقیس بیگم تو بیچاری شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ رباب جاؤ بچے، حفصہ کو اپنا کمرہ دکھاؤ۔ بلقیس بیگم نے رباب کی زبان کی تیزیاں دیکھتے ہوئے اسے منظر سے ہٹانا چاہا تھا۔ ماما اس کی بات نے مجھے دن ہی میں تارے دکھا دیے ہیں۔ وہ بلقیس کی طرف مڑی تھی جبکہ حفصہ اس کی بات پہ ہنس دی تھی۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ماں کا ہاتھ تمہارے منہ پہ نقش و نگار کرے، اٹھ جاؤ شرافت سے۔ بی جان کا مشورہ حاضر تھا۔ سوری آنٹی، مگر دھچکا اس وقت اچانک تھا کہ وہ خود پر کنٹرول نہیں پا سکی تھی۔ آؤ حفصہ، فہمیدہ سے کہا رباب نے، اور پھر حفصہ کو ساتھ لانے کو بولا تھا۔ معاف کریں، بچی ہے بس، بلقیس بیگم نے فہمیدہ سے کہا تھا۔ ارے آپ مجھے شرمندہ تو مت کریں، بہت ہی پیاری بچی ہے، مجھے ایسی چنچل سی بچیاں بہت اچھی لگتی ہیں، فہمیدہ نے کہا تھا۔ حفصہ، کیا واقعی تم اس بارودی صفت انسان، میرا مطلب ہے پروفیسر کی بہن ہو، وہ جو 24 گھنٹے بس گرجتے برستے رہتے ہیں؟ رباب نے کمرے میں آ کر حفصہ سے پھر تصدیق چاہی تھی۔ رباب، اب میں تم سے بات نہیں کرنی، اگر تم نے میرے بھائی کو کچھ کہا تو، حفصہ نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ اچھا نا، سوری، اب میرے ساتھ وہ کرتے ہی ایسا ہے کہ کیا بتاؤں۔ اچھا چھوڑو، تم یہاں کیسے؟ رباب اصل مدعے پر آئی تھی۔ جب میں گھر آئی تو بھائی سے پوچھا تھا کہ بھائی وہ لڑکی کون تھی جو آپ پر کی ہوئی ریسرچ کو یوں لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہی تھی؟ حفصہ نے کہا تھا۔ ساتھ شرارتی انداز میں اسے دیکھا تھا۔ رباب نے اسے ایک لگائی تھی۔ شرم کرو، انہوں نے پکا کچھ برائی کہا ہونا ہے۔ تم نے آنٹی کو تو نہیں بتائی نا وہ بات؟ رباب نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے پوچھا تھا۔ ارے نہیں بتائی، میرے پوچھنے سے پہلے تو بھائی نے برا سا منہ بنایا تھا، پھر مجھے گھورا تھا، میں ہنس رہی تھی۔ حفصہ نے ساری تفصیل بتائی تھی۔ اور پھر بولو آگے۔ رباب متجسس ہوئی تھی۔ کہتے ہیں ایک پاگل دماغ کا اوپر والا حصہ کرائے پر دیا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے میری اسٹوڈنٹ ہے، عارف کی بہن، حفصہ نے بتایا تھا۔ اپنی تعریف سن کر رباب کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ جب میں نے سنا تم میرے فیورٹ بھائی کی بہن ہو تو مجھ سے ویٹ نہیں ہوا، میں ماما کو لے کر ادھر آن پہنچی، اور اب تمہارے سامنے ہوں۔ جب عارف بھائی اور بھائی کالج اور یونیورسٹی جاتے تھے تب عارف بھائی ہمارے گھر آتے تھے، تب سے وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ حفصہ کے لہجے میں عارف کے لیے بھائی جیسا پیار اور عزت تھی۔ آخر بھائی کس کے ہیں؟ رباب اٹھلائی تھی۔ یوں ہی ہنسی مذاق میں رات کے کھانے کے بعد مہمانوں کو رخصت کیا گیا تھا۔ رباب کا اب نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی جب وہ کمرے کی طرف لپکی تو بلقیس کی آواز پر پلٹی تھی۔ بی جان اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماما پلیز اب کوئی لیکچر نہیں، مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ رباب نے منہ بسورا تھا اور بلقیس بیگم نے تیوری چڑھائی تھی۔ رباب، میں تمہاری ستیلی ماں نہیں ہوں، تمہارے ماموں جان کی کال آئی تھی، کل وہ لوگ تمہیں پک کریں گے، عبید اور معروف کا فارم ہاؤس پہ جانے کا پلان ہے، تو پیکنگ کر لو، کل کا دن یونیورسٹی سے بھی چھٹی کر لینا۔ بلقیس بیگم نے اسے بتایا تھا۔ عبید اور معروف اس کے ماموں زاد زاہد کے بچے تھے۔ یاہو میری پیاری ماما! رباب فارم ہاؤس کا سن کر چیخی تھی اور ماں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے گال پہ پیار کیا تھا۔ اچھا بس، اتنا پیار اچھا نہیں ہوتا، بلقیس بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ نائٹ، رباب کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ بلقیس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، جنہیں انہوں نے دوپٹے سے پونچھا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی خوشی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی تھی۔ چند سال پہلے یہ ہال ہر وقت شرارتوں اور ہنسی کی آوازوں سے کھنکتا رہتا تھا، اور اب صرف رباب کے دم سے ہی رونق تھی۔ جس دن اس پر بھی ماضی کی یادیں حاوی ہوتی تو ہر طرف مہیب سناٹا ہوتا تھا، موت کا سا سناٹا محسوس ہوتا تھا چار سو۔ اپنے کمرے میں وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سوچنے کو تکلیف دہ سوچوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ زندگی نے سب کچھ تو چھین لیا تھا۔ زندگی نے ایسے ستم ڈھائے تھے کہ ماضی کی یاد اگر کبھی تازہ ہوتی تو کام کی رہ جاتی۔ کہنے کو وہ اتنی دور آ گئی تھی ان سے، مگر اناب اپنے خالی ہاتھوں کو تک رہی تھی جب ماضی کا ایک واقعہ یاد آیا اور وہ کانپ اٹھی تھی۔ ایک دن نیلم کا کہیں گھومنے پھرنے کا پلان تھا۔ نابی کو کپڑے استری کرنے کو کہا تھا۔ نابی کاموں میں ایسی الجھی کہ جب نیلم جانے کو تیار ہو گئی تو پتہ چلا بھی کپڑے استری نہیں ہوئے۔ غصے اور طیش میں اس نے تھپڑوں سے نابی کا منہ لال کر دیا تھا۔ اس کا گول مٹول سفید چہرہ اب تھپڑوں کی وجہ سے گلابی ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جمشید، تم یوں کرو، آج نائٹ شفٹ پر چلے جاؤ، پھر ہم کسی دن چلے جائیں گے، نیلم نے کمرے میں آ کر جمشید سے کہا تھا۔ جمشید کو روانہ کر کے کمرے میں گئی تو کھانا اس کے بیڈ پر رکھا ہوا ملا، مگر جب تک نیلم کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑتی اس نے کھانا کب کھانا تھا۔ اس کا ذہن پھر کوئی شیطانی کھیل سوچ رہا تھا۔ موسم آج خراب تھا، بارش کا امکان تھا۔
ہوائیں چل رہی تھیں، بجلی گرج رہی تھی۔ زبیدہ اور علی کو وہ کھانا کھلا چکی تھی۔ زبیدہ کو تو اس کی دوائی دے چکی تھی جس کی وجہ سے وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ علی بھی پرسکون سو رہا تھا۔ ارباز تو ملکوں کی حویلی ہی تھا۔ نابی نے علی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور اس کے معصوم چہرے اور بے فکری نیند پر مسکرائی تھی، پھر خود ہی ٹھٹکی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ مسکرائی تھی۔ تبھی باہر سے نیلم کا بلاوا آیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ منٹوں میں غائب ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور باہر نکلی تھی۔ جی آنٹی، نابی نے کہا تھا۔ بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ نابی اس موسم سے بہت ڈرتی تھی مگر نیلم کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ اوپر چلو، نیلم نے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی اس وقت؟ نابی مشکل سے بولی تھی۔ موسم اتنا خطرناک تھا، اوپر کیا کرنا تھا اس وقت؟ جو کہا وہ کرو۔ نیلم اب چیخی تھی۔ جی وہ ممنائی تھی اور سیڑھیاں چڑھتی نیلم کے پیچھے ہو رہی تھی۔ دل ڈر رہا تھا۔ یہ گھر 2 کمروں، ایک کچن اور بہت چھوٹا تھا، چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ 5-6 سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں فالتو کا سامان رکھا جاتا تھا۔ چھت پر چھوٹی چھوٹی سی 4 دیواری تھی۔ وہ چھت پر آئی تھی۔ بارش اب زوروں کی تھی، بادل گرج رہے تھے، تیز ہوا سے ہر چیز ہل رہی تھی، گویا ہر چیز اکھاڑ پھینکے گی۔ نیلم نے دروازہ کھولا تھا کمرے کا۔ نابیہ آسمان پر دیکھ رہی تھی کہ ڈرتے ہوئے بادلوں کو۔ تبھی نیلم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اندر دھکیل دیا تھا۔ نابی ہکی بکی رہ گئی تھی۔ 1 منٹ کو تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا۔ سمجھ آنے پر وہ چیخی تھی۔ رہو آجات اندر ہی، سزا تو ملنی ہی تھی تاکہ پھر کبھی غلطی نہ ہو۔ آئندہ میری بات نہ ماننے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ نیلم نے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ نابی چیخ رہی تھی۔ دیکھیں آنٹی، مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے اور بارش سے، پلیز۔ نابی دروازہ پیٹ رہی تھی مگر نیلم سنگدلی کی انتہا پر تھی اور جھٹ نیچے آ گئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈر۔ تبھی کوئی چیز نابی کے پیر سے گری تھی، اس کی چیخ نکلی تھی اور باقی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی اندھیرے میں، باہر سے آتی چمک کی روشنی میں اسے ایک لمحے کو کمرہ روشن ہوتا تھا، پھر وہی تاریکی۔ کمرہ گرد سے اٹا ہوا تھا، جالے لٹک رہے تھے جس سے خوفناک منظر پیدا ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتی سہمتی روتی بلکتی ایک کونے میں جا بیٹھی تھی۔ کبھی بادل کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے پر چیخ پڑتی تھی، روتے بلکتے اپنے گھٹنوں پر منہ دے کر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، یا اللہ، اللہ کا نام لیتے اس کی سسکیوں پر قابو نہ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ سسک رہی تھی مگر آواز سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے اس اللہ کے۔ یہ رات اس نے روتے میں ہی گزاری تھی۔ شہر کے ہر باشندے بو کے بیچ نفرت کے انتظار کرتے ہیں، فصل ہو محبت کی۔ شہر کے یہ باشندے بو کے بیچ نفرت کے انتظار کرتے ہیں، فصل ہو محبت کی۔ چھوڑ کر حقیقت کو ڈھونڈنا سرابوں کو، ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ آج اسے اور دیبا کو سائٹ پر جانا تھا مگر ایک میٹنگ کی وجہ سے وہ دیبا رک گئی تھی اور اناب کو اکیلے سائٹ پر جانا پڑا تھا۔ وہ کمپنی کی گاڑی میں سائٹ تک آئی تھی۔ اسی وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اسے بس 1-2 انجینئر سے ملنا تھا یا کچھ چیک کرنا تھا، زیادہ کام نہیں تھا، اس لیے وہ دیبا کو تسلی دیتی خود ہی نکل آئی تھی۔ کلوزنگ ٹائم تھا، ورکرز اب واپسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سائٹ انجینئر سے ملی تھی، اس کا ہاتھ تیزی سے کچھ نوٹ کرتے ہوئے پیجز پر چل رہا تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض میدان تھا جہاں پر ایک پلازا بنایا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت 2nd فلور پر تھی۔ فلورز کا ڈھانچہ تیار ہو چکا تھا جبکہ ارد گرد سریوں کا جال بنا ہوا تھا۔ جگہ جگہ مٹی اور سیمنٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کام نپٹا کے وہ کچھ پیمائشوں کا جائزہ لے کر جیسے ہی نکلنے لگی تھی، اسے احساس ہوا کہ کافی اندھیرا ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت اکیلی اس فلور پر گھوم رہی تھی۔ فٹافٹ سے ایک کاپی پین کندھے پر پہنے بیگ میں منتقل کیا تھا، ہاتھ میں بندی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور جلدی سے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ موبائل نکال کر کال کرنے ہی لگی تھی کہ ڈرائیور کو کہ تبھی کچھ آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ یو باسٹرڈ، ابھی تک یہ کام نہیں ہو سکا تم سے؟ دیکھو اس پلازے کا کتنا کام کروا چکا ہے عارف ملک، اور تم سے ابھی اتنا معمولی کام بھی نہیں ہوا۔ کہا تھا نا کہ یہ پروجیکٹ اسے نہ ملے مگر اسے ہی مل گیا۔ پتہ ہے مجھے کتنا نقصان ہوا ہے؟ کروڑوں کا۔ یو بلڈی، کوئی اونچی چیخ رہا تھا۔ عارف کے نام پر اناب کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دم رکی تھی تو سامنے کا منظر سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر بنے ایک گول دائرے پہ پڑی تھی جس کو بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد ریلنگ لگا کر اوپن ایریا ڈیزائن کیا گیا تھا۔
ابھی اس ایریا کے اوپر چار دیواری نہیں کی گئی تھی، صرف لوہے کی چند سلاخوں سے اسے کور کیا گیا تھا تاکہ کوئی گر نہ جائے۔ اناب نے احتیاط سے آگے بڑھ کر نیچے جھانکا تو نیچے 3 آدمی نظر آئے تھے۔ وہ جو بول رہا تھا وہ ویل ڈریس تھا۔ آف وائٹ کلر کے 2 پیس سوٹ میں وہ مغرورانہ انداز سے اپنے سامنے کھڑے 2 آدمیوں کو گھور رہا تھا۔ ایک تو اناب کو جانا پہچانا چہرہ لگا تھا۔ اگر اب یہ پروجیکٹ کسی طرح عارف کے ہاتھ سے نکل کر مجھے نہ ملا تو میں تم لوگ کو وہاں پھینکوں گا جہاں سے تم لوگ ساری زندگی نکل نہیں پاؤ گے، وہ ایک بار پھر چیخا تھا۔ اناب بڑی پہلی بار سہمی تھی۔ سر، عارف کے سارے ورکرز اتنے ایکٹیو ہیں کہ کوئی بھی 2 نمبر کام ان کی موجودگی میں ناممکن رہتا ہے۔ ایک دیوقامت آدمی منمنایا تھا۔ یو ایڈیٹ! عارف بھاڑ میں کیا عارف، اس کام کے پیسے دیتا ہوں میں، سانڈ کی طرح پلی جا رہے ہو، کام ایک بھی نہیں ہوتا۔ اس آدمی نے پھر سے اسے جھاڑا تھا۔ اناب کو ان کی عارف کے خلاف دشمنی اور پلاننگ سمجھ آ گئی تھی۔ اناب نے صدمے سے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ غور سے دیکھا تو ایک آدمی عارف ہی کی کمپنی کا تھا۔ اکثر سائٹ پہ اس سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا، مگر وہ کس عہدے پر تھا، عہدے پر یہاں ہے، اناب کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ سر، ایک اور موقع دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ پچھلی دفعہ بھی 2nd فلور میں استعمال کرنے کے لیے غیر معیاری مواد مہیا کیا گیا تھا، مگر انسپیکشن ٹیم کی وجہ سے وہ سارا کام عرصے نو کیا گیا تھا۔ مگر 3rd فلور میں سارا سامان ہمیں 2 نمبر سپلائر سے ہی مل رہا ہے۔ آپ بے فکر رہیں کیونکہ جلد آپ کو ایک خبر ملے گی کہ عارف کنسٹرکشن جو اس شیخ اسماعیل کے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، غیر معیاری مواد کے باعث گر کر تباہ ہو گئی ہے، جس میں جانی نقصان ہوا ہے اور مالی بھی۔ کب سے خاموش کھڑے اس شخص نے کہا تھا جس کے سر پر پیلی کیپ تھی۔ اناب یہ بات سن کر کانپ اٹھی تھی۔ اس بات پر ان کے باس کا کہکہا پڑا تھا۔ جو مرضی کرو، منشیات بھر دو اس کے سامان میں اور پھر مخبری کروا دینا کہ ملک کمپنی کنسٹرکشن کے آڑ میں کیا دھندا کر رہی تھی۔ سو واٹ؟ وائٹ سوٹ میں ملبوس شخص پھر بولا تھا۔ تبھی موبائل اناب کے کپکپاتے ہاتھوں سے چھوٹا تھا اور پاس پڑی پینٹ کی خالی بالٹی کے ڈھکن پر جا گرا تھا۔ خالی بلڈنگ میں آواز گونجی تھی۔ کون ہے؟ نیچے سے زوردار آواز آئی تھی۔ اناب سہمی تھی، موبائل پکڑنے کے لیے نیچے جھکی۔ بوکھلاہٹ میں بالٹی کے اوپر خود بھی گری تھی اور منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اب تو نیچے والوں کو شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کسی نے ان کی گفتگو سن لی ہے۔ شٹ! پکڑو، کون ہے؟ چھوڑنا مت، ہماری باتیں اگر کسی کو پتہ چل گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ پکارا تھا۔ تبھی سیڑھیوں پر قدموں کی آواز ابھری تھی۔ وہ ہمیشہ کی ڈرپوک اناب، اب اس کا خلق خشک ہو گیا تھا۔ اس کے دماغ نے کام کیا۔ تیزی سے موبائل پکڑتے اٹھی تھی اور سامنے بنے ایک کھلے سے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کسی کو فون ملانے کا سوچا تھا۔ جب فون آگے کیا تو بلیک اسکرین روشن نظر آئی۔ اس وقت وہ ڈری ہوئی تھی، سمجھ نہیں پائی کہ کیا کھلا ہوا ہے۔ فٹافٹ سے ہوم بٹن کو انگوٹھے سے دبایا تو اسکرین روشن ہو گئی تھی۔ اسی وقت ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا تھا جو شاید اسے بچا سکے۔ پتہ نہیں ایسا کیا نام تھا، کیا تھا اس نام میں۔ وہ بلا اختیار وہ نمبر ڈھونڈ کے ملا چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ بیگ کو کھینچ کر دونوں بازوؤں کے درمیان لیا تھا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا، میری مدد کر۔ ہر دفعہ کی طرح وہ اسی ذات کو مدد کے لیے پکارا تھا جو ہر کسی کی مدد کرتا تھا، ہر پکارنے والی کی پکار سنتا تھا، اس کا جواب دیتا تھا۔ سر، آپ جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو دیکھ لے اور سارے پلان پر پانی پھر جائے۔ جو بھی ہوگا آج یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ سیڑھیوں پر بھاگتے ہوئے انہوں نے وہاں کھڑے باس کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے جلد خبر مل جائے۔ جس کسی نے ہماری باتیں سنی ہیں وہ اب ہمیشہ سننے سے محروم ہو گیا ہے، وہ قہر برساتی آنکھوں سے کہتا مڑا تھا اور باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ دونوں 2nd فلور پر آئے تھے، وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تم ایسا کرو، اوپر چیک کرو، میں ادھر چیک کرتا ہوں، ایک آدمی نے نوجوان لڑکے سے کہا تھا۔ ساتھ ہی ریوالور کے لوڈ ہونے کی آواز آئی تھی۔ اناب نے خوف سے آنکھیں بھیجی ہوئی تھی۔ فون کان سے لگایا ہوا تھا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ اناب کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا اور ایک قیاس کر رہا تھا، شاید آج وہ بے موت ماری جائے، آج اسے کسی بات کا غم نہ ہوتا شاید، مگر ابھی تو اپنے ارباز بھائی سے ملنا تھا۔ ان کے شفقت لمس کو محسوس کیے 2 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی تو تھے۔ تبھی دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو! ایک مہربان آواز گونجی تھی۔ اناب کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی تھی، سسکی ابھری تھی۔ ہیلو، ہو از دیئر؟ عارف کسی کی سسکنے کی آواز پر چونکا تھا اور فون کان سے ہٹا کر
नंबर देखा था, नंबर अनजान था पर कान से लगा था। हेलो, आरिफ इज़ हियर, आरिफ ने फिर कहा था। वो इस वक्त मीटिंग में था, किसी का फ़ोन नहीं उठाता था, मगर आज न जाने कैसे उठा लिया था। अनाब उसी वक्त कमरे में धरी सीमेंट की बोरियों के पीछे छुपी हुई थी। आरिफ सर, वो सिसकती बड़ी मुश्किल से बोली थी। मौत का डर सर पर मंडला रहा था। तभी अनाब को लगा कोई दबे कदमों कमरे में आया है। अनाब ने मुंह पे ज़ोर से एक हाथ धरा था और सिसकी की आवाज़ घोंटी थी और अल्लाह को याद किया था। कदमों की चाप और पास आई थी। अनाब ने ज़ोर से आंखें मींची थी। बस अब खेल ख़त्म हो जाएगा। यासिर, ऊपर आओ जल्दी। तभी उसको आवाज़ पड़ी थी। वो आगे आने के बजाय अब तेज़ी से कदम उठाता ऊपर को भागा था। अनाब ने लंबी सांस ली थी और अपने हवास बहाल करते चाहे थे। जी, आप कौन? बोले, कौन है आप? आरिफ रोती हुई आवाज़ सुनकर अलर्ट हुआ था। एक झपाका सा हुआ था जहन में, मगर कभी अनाब की आवाज़ फ़ोन पर नहीं सुनी थी और ना ही कभी इतनी गुफ्तगू हुई थी कि वो श्योर होता कि वो अनाब ही थी। अनाब मुनमिनाई थी। अनाब, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? किधर हैं आप? आरिफ मीटिंग के सिलसिले में बाहर आया हुआ था। टेबल से उठा था और जल्दी से रूम से बाहर आया था। बाकी उसे यूं जाते देख रहे थे। वो कुछ भी कहे बगैर बाहर निकल गया था। तभी हमाद उठ के उसकी जगह पर आ गया था। परेशान तो हमाद भी हुआ था, मगर ये कारोबार था जिसके 100 तकाजे थे। सर आरिफ, वो लोग कुछ गंदे लोग हैं, वो मुझे मारने लगे हैं। आपकी कंपनी को नुकसान देना चाहते हैं और मैंने सब सुन लिया है। और अब अनाब अपनी सिसकियों का गला घोंटती आंसू बहाती हल्की आवाज़ में कह रही थी। क्या आप बोल रही हैं? मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन लोग? आप ठीक तो है ना? आरिफ ने परेशान होते हुए पूछा था। वो बेचैन सा ही तो हुआ था। आखिर को अरबाज को तसल्ली दी थी कि वो उसकी हिफाजत करेगा। नहीं नहीं, आरिफ की फिक्र भरी आवाज़ आखिरी बात सुनकर नाब का हौसला जवाब दे गया था। वो रो पड़ी सिसकियों से। आरिफ के दिल में चुभन से कुछ टूटा था। सब कुछ उसे उस पल में बुरा लगा था। सामने पड़े टेबल को उसने ठोकर मार दी थी। इर्द गिर्द के लोग मुतवज्जो हुए थे। तभी हमाद बाहर आया था। आरिफ परेशान बालों में एक हाथ फेंता बेचैनी से पहलू बदल रहा था। एक हाथ में फ़ोन था। अनाब, किधर हैं आप? फ़ौरन बताएं मुझे। मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा आपको। बताएं, मैं आ रहा हूँ। आरिफ जल्दी से बोला था। सर, मैं साइड पे हूँ, उनके पास गन है। वो कह रहा है कि मार दो, वो सिसकियों के दरमियान बोल रही थी। आरिफ का दिल किया कि वो उड़ के उसके पास चला जाए। सर, क्या हुआ है? आप ये मीटिंग छोड़ के क्यों आ गए हैं? हमाद ने पास आकर परेशान आरिफ को पूछा था, जो अब गाड़ी की जानिब तकरीबन दौड़ते हुए जा रहा था। बाहर में जाए मीटिंग, साइड पर जा रहा हूँ मैं। अनाब वहाँ फंस गई है। उसको अकेले किसने भेजा था? आर यू गॉन मैड? आरिफ चीख रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी। हमाद हवनक सा उसे देख रहा था। वो गाड़ी में बैठा और जन गाड़ी भगा कर ले गया था। अगर थोड़ी सी देर और करता तो बहुत देर हो जाती, जिस पर उसका दिल आमादा नहीं था। वो तो बेचैन हुआ उठा था। गाड़ी चलाते हुए उसे हाथ में पकड़े फ़ोन का ख्याल आया था। हेलो हेलो, अनाब, सुन रही हो ना? ठीक हो तुम? आरिफ ने बेचैनी से पूछा था। आप मुझे बचा लें, उनके पास गन है, अनाब ने खौफजदा लहजे में कहा था। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुनो, अपना सेल साइलेंट पे करो तुम फ़ौरन। मैं कॉल बंद कर रहा हूँ, तुम छुप कर बैठी रहो, कुछ नहीं होगा। आरिफ ने अपने आप पे काबू पाते हुए मौजूदा सूरत हाल पर सोचा था। गन के जिक्र पर वो अलर्ट हो गया था। फटाफट से कॉल बंद की थी और पुलिस को कॉल की और साइट के लोकेशन पर इमरजेंसी का बोल दिया था। खुद वो साइट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। वो मीटिंग पर आया हुआ था जिस पर अब वो शुक्र कर रहा था। हमाद की कॉल आई थी, तभी वो अपने भी साइट पर आ रहा था टीम के हमरा। उसको फ़ोन जल्दी से बंद करके अनाब को मिला था। 1 मिनट रह गया था बस साइट का फासला तय करने पर। पहले ही रिंग पर कॉल उठा ली थी अनाब ने। अनाब, मैं बस आ गया हूँ, तुम ठीक हो? आरिफ ने छूटते ही पूछा था। नहीं, वो लोग आ रहे हैं सर, सीढ़ियों से आवाज़ आ रही है। वो लोग? अनाब का वजूद बेजान होने लगा था, क्योंकि अब कदमों की चाप उसे सीढ़ियों से आते सुनाई दे रही थी। अनाब को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। उसका दिमाग सुन हो रहा था। कान साई साई कर रहे थे। खून की गर्दिश जैसे थम ही गई थी। दिल की धड़कन मदम हुई थी। आवाज़ें आना बंद हो गई थी। सर घूमना महसूस हो रहा था। तभी वो पीछे दीवार के साथ बेजान होते गिरी थी। दूर से कहीं पुलिस का सायरन बजने की आवाज़ें आने लगी थी। भाग दौड़ की आवाज़ें, शोर, मगर वो अपने आवाज़ बावजूद कोशिश के बहाल नहीं कर पाई थी। अगली सुबह वो फटाफट तैयार होकर नीचे उतरी थी। उसने ब्लू जीन्स पर हम रंग घुटनों तक टॉप पहनी हुई थी। सर पर स्कार्फ बांधा हुआ था। हाथ में ब्लू बैग पकड़ा हुआ था और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरी थी।
میری گڑیا ध्यान से आराम से चोट लग जाएगी। मुश्तबा मलिक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। वो चहक उठी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो चीज़ें सोफ़े पर रखती डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर नाश्ता करते बाप की तरफ भागी थी। वो उनसे लिपट गई थी। कैसे है मेरी बच्ची? मुश्तबा साहब ने उसका माथा चूमा था। एकदम फिट। आप ही आजकल मेरे उठने से पहले चले जाते हैं और सोने के बाद घर आते हैं। रुबाब ने साथ रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। बस भाई क्या करो, हर वक्त शिकायतें। आरिफ तुम्हें शिकायतू कहता है, किसी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा था। रुबाब की आवाज़ सुनकर उछली थी। उफ, आज का दिन मेरे लिए बस खुशी वाला है, पक्का। इतने सरप्राइज? सहर फूफो इतने दिनों बाद। रुबाब ने पीछे खड़ी सैरिश फूफो के गले लगते हुए कहा था। खुदा करे मेरी बच्ची की ज़िंदगी में हर दिन ढेरों खुशियों लाए। सैरिश ने अपने मखसूस नरम लहजे में उसके गाल पर प्यार करते हुए दुआएं दी थी। मुश्तबा साहब अब नाश्ता करके उठ रहे थे। अच्छा मेरा बच्चा सुनो, वहाँ पर कोई मस्ती नहीं करनी, सब लोगों के साथ साथ रहना है। आपने शिकार के लिए नहीं जाना। अगर कुछ मसला हुआ तो फ़ौरन मुझे कॉल करोगी। एक बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएगा। मुश्तबा साहब ने अब रुबाब को हिदायतनामा जारी किया था जिस पर उसने बुरा सा मुँह बनाया था। बाबा, रुबाब ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा था। तभी एक आदमी अंदर आया था। मलिक साहब गाड़ी तैयार है, वकील का फ़ोन आ गया है, वो कोर्ट पहुंच चुका है। आदमी ने अंदर आकर कहा था। ठीक है मैं आ रहा हूँ, ये सारी फाइल्स गाड़ी में रखवा दो। मुश्तबा साहब ने उसको कहा था और वो फाइल लिए आगे बढ़ गया था। मुश्तबा साहब अब अपनी साहबजादी की तरफ मुतवज्जो हुए थे। तो बाबा की गुड़िया, ये जो कहा है वही करना, ओके? मुझे जाते हुए कॉल कर देना, अपना सेल हरगिज़ बंद नहीं करना। मुश्तबा उसकी पेशानी चूमते हुए बोले थे। फिर सैरिश के सर पर हाथ रखा था और डाइनिंग टेबल से परे बैठी बीजान के पास गए थे, जो ज़िक्र व अफ़कार में मशगूल थी। उधेड़ उम्र का बेटा जो इंसाफ की खातिर अपनी जान हथेली पर लिए निकलता था, उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगती रहती थी। मुश्तबा साहब माँ के आगे झुके थे। बीजान ने प्यार दिया था और ढेरों पड़ी हुई दुआओं का दम किया था। बालों की सफ़ेदी पर बीजान की नज़र पड़ी थी। बाप बूढ़ा हो गया है, पता नहीं कब मेरे आरिफ की शादी पर आमादा होगा, कब मैं अपने पर पोतों को खिलाऊंगी। बीजान ने नम लहजे में कहा था। पोते में उनकी जान थी। बीजान बूढ़ा किसको बोला? अभी तो मैं जवान हूँ, अपने पोतों के चक्रों में मुझे बूढ़ा मत कहें। देख लो बल्कीस बेगम अपनी सास को, मेरी लड़ाई हो जाएगी। मुश्तबा मलिक किचन से निकलती अपनी बीवी से बोले थे, जो हर वक्त उनकी लड़ाई उनके कंधे से कंधा मिलाकर जो हर लड़ाई में उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती थी। सब हंस पड़े थे। मुश्तबा आपको देर हो रही है, चले आप। बीजान की तो आदत है, आपको तो पता है। बल्कीस बेगम कुर्सी पर पड़ा उनका कोट उठाकर उनको देते हुए बोली थी। वो हंसते हुए बस बल्कीस बेगम के हमराही में सबको खुदाहाफिज कहते निकल गए थे। हाँ जी, आपका किधर का प्लान है? सैरिश ने अब अपने सामने चाय का कप रखते हुए रुबाब से पूछा था। जी वो फार्म हाउस जाना है मामू की फैमिली के साथ। अगर मुझे पता होता कि आप आज वापस आ रही हैं तो जाती ही नहीं, रुबाब ने कहा था। आज पूरे 1 महीने के बाद सैरिश आई थी। पहले कॉलेज में ट्रेनिंग चल रही थी जो कि कराची में थी, जिसमें सैरिश पेश थी। उसके बाद सेमिनार और बाद में इस्लामाबाद में एक बहुत ही करीबी दोस्त जो कि फलाही काम कर रही थी, उसके कुछ काम याद आ गया था। तो आज पूरे 1 महीने के बाद पहली ही फुर्सत में घर को आई थी। कोई बात नहीं, तुम खैर से जाओ और खैर से आओ, फिर लगाते हैं गप। साथ आरिफ से भी 2-2 हाथ हो लेते हैं, सैरिश ने उससे कहा था। खबरदार अगर किसी ने मेरे पोते के खिलाफ कुछ कहा तो। और सुनो तुम लड़की, ये लड़कों वाला हुलिया अगर हुलिया बना कर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या लूल जुलूल हुलिया, अभी ये क्या तुक हुई? पतलून पहनकर लड़का बनी घूमती है लड़कियां, और लड़के तो खुदा की पनाह। तोबा तोबा, बीजान ने रुबाब को घूरते हुए वहाँ से ही कहा था। रुबाब और सैरिश हंस दी थी। अम्मा आपको नाश्ता दूँ क्या? सैरिश ने कहा था और उनकी तवज्जो उस मौजू से हटाई थी। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू के साथ ही कर लूँगी, तुम फूफी भतीजी कर लो चुगलियाँ और सबके अगले पिछले गुनाह बख्शवा दो, बीजान ने बेजारी से कहा था। नाश्ता वो हमेशा बल्कीस के साथ करने की आदी थी। अब रुबाब सैरिश से अनाब के बारे में पूछ रही थी। रुबाब का भी अक्सर सामना होता रहता था अनाब से। बातों ही बातों में मामू की फैमिली आ चुकी थी। सबकी दुआओं के एहसान में वो निकल गई थी।
کچھ دیر بعد ہی پولیس وہاں پہنچ گئی تھی اور ہر طرف تلاشی کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد عارف بے ہوش اناب کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ عارف ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ عارف نے اس کا ایک طرف لڑکتا ہوا سر اٹھا کے گود میں کیا تھا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپایا تھا۔ اناب، اناب آنکھیں کھولیں، دیکھو کچھ نہیں ہوا۔ اناب، بے چینی عارف کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ وہ اسے اٹھا رہا تھا مگر اس کا وجود ساکن تھا۔ عارف کا سکون اس وقت روٹ گیا تھا۔ ساری توجہ کا مرکز وہ وجود تھا۔ گلاب جیسی کھلتی رنگت اس وقت زرد پھول کی سی ہو گئی تھی۔ عارف نے اس کا گرا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کی نبض چیک کی تھی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ اناب، وہ دیوانوں کی سی کیفیت میں اسے پکار رہا تھا۔ جلد ہی ہوش میں آیا، اس کو اپنی باہوں میں لیے گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اسی وقت عارف کو ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی حماد اسے اپنی طرف بڑھتا نظر آیا تھا۔ حماد، گاڑی سٹارٹ کرو، جلدی ہری اپ، اس کی نبض بہت مدھم چل رہی ہے، عارف نے حماد کو کہا تھا۔ حماد بھی بوکھلا گیا تھا۔ گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد اناب کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر نے طبیعت خرابی کی وجہ سے خوف اور کمزوری بتائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بی پی لو ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو سائٹ میں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ عارف کے اعصاب اس وقت سخت تنے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر پچھلے 1.5 گھنٹے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اناب اس وقت دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھی۔ کمرے میں اس وقت گمبھیر خاموشی تھی۔ اناب بیڈ پر لیٹی تھی، دیبا اس کے پاس متفکر سی بیٹھی ہوئی تھی۔ عارف اور حماد وقتاً فوقتاً باتیں کر رہے تھے۔ تبھی بیڈ پر لیٹی اناب کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ دیبا اس کی جانب لپکی تھی۔ اناب، میری جان، کیسی ہو اب؟ دیبا نے آنکھیں کھولتی اناب سے پوچھا تھا، جس کے چہرے پر بے پناہ خوف رقم تھا۔ آنکھوں سے بھی خوف اور ڈر چھلک رہا تھا۔ میں کدھر ہوں؟ وہ لوگ مجھے مارنے لگے تھے اور عارف سر، اناب کے بولتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ تبھی اس کی نظر سامنے کرسی پہ بیٹھے عارف پر پڑی تھی جو اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اناب، تم بالکل ٹھیک ہو؟ سر عارف وقت پر پہنچ گئے تھے۔ تم آرام کرو، اپنے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو، حماد نے روتی اناب سے کہا تھا۔ اناب، تم آرام کرو، ہم لوگ ابھی چلتے ہیں، اور دیبا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً تم مجھے کال کرو گی، عارف نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ صرف اس کے ہوش میں آنے تک وہاں رکا ہوا تھا۔ نہیں عارف سر، میری بات سنیں، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عارف ملک کو تباہ کر دیں گے، اور اناب اٹھ کے بیٹھی تھی، کہیں واقعی عارف چلا نہ جائے اور کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اناب کی باتوں کو پہلے سیریس نہیں لے رہا تھا، مگر اب کے عارف کے باہر کی جانب بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ سر، میرے خیال میں سن لینی چاہیے بات۔ حماد کو بھی مسئلہ سنگین لگا تھا۔ ریلیکس اناب، آرام سے بیٹھیں اور بتائیں کیا بات ہے۔ اب کے عارف بھی کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے قریب بیٹھا اور بے چین پریشان اناب بھی تسلی سے بیٹھنے کو کہا تھا۔ اب تینوں نفوذ اناب کی طرف متوجہ تھے۔ تبھی اناب نے گہرا سانس لیتے ہوئے ساری بات ان کو بتا دی تھی۔ میں ان کی شکل نہیں دیکھ پائی تھی، مگر ان سب میں سے ایک نے پیلی کیپ لی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے وہ سائٹ پر ہی کام کرتا ہے۔ اناب نے عارف کی طرف دیکھا تھا جو اس کی باتیں سنتے ہوئے کڑی سے کڑی ملا رہا تھا۔ سر، میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے، مگر آپ کو لگ رہا تھا سب ٹھیک ہے۔ یہ 100% فرحان مرزا کا ہی کام ہے، حماد نے کہا تھا۔ حماد، ریلیکس، یوں بنا ثبوت کے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ہم فی الحال کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اناب، اگر ان میں سے کوئی تمہارے سامنے آئے تو کیا تم پہچان لو گی؟ عارف نے حماد سے کہا تھا اور ساتھ ہی اناب کو مخاطب کیا تھا۔ صرف ایک کو، کیونکہ ایک کا چہرہ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی، اناب نے کہا تھا۔ تبھی اناب کا موبائل بجا تھا۔ دیبا نے بیگ کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی جو سامنے ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ اٹھی، بیگ میں سے بجتا فون نکالا۔ اناب، ارباز کی کال ہے، دیبا نے اناب کو فون پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت مجھ سے بات نہیں ہوگی، میں رو پڑوں گی تو بھائی پریشان ہو جائیں گے، تم کو بول دو کہ میں سو رہی ہوں، اناب نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ اس وقت رونا نہیں چاہ رہی تھی۔ میں کہتی ہوں، دیبا موبائل لے کر باہر نکل گئی تھی۔ سر، یوں ہاتھوں پہ رکھ کر بیٹھے رہنے سے معاملہ اور سنگین ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، حماد نے عارف سے کہا تھا۔ پولیس کو وہاں سے کوئی سراغ نہیں ملا۔ تم ایسا کرو کہ سائٹ پر جتنے بھی ورکرز کام کرتے ہیں ہر سطح پر، کل ہی پہلی ہی فرصت میں ان کی فوٹوگرافز اناب کو دکھاؤ تاکہ ہم کسی طرح ایک تک پہنچ سکیں، یوں معاملہ آسان ہو جائے گا، عارف نے حماد کو کہا تھا۔
ایک نظر اناب کے چہرے پر ڈالی جو سائٹ کے نام پر کانپی تھی۔ اناب، اگر تم ایزی فیل کر رہی ہو تو ہم کچھ دیر بعد یہ کام کر لیں گے۔ اس کا ڈر محسوس کرتے ہوئے عارف نے کہا تھا، نہیں میں ٹھیک ہوں، بس کچھ دیر پہلے کا خیال آ گیا تھا۔ اگر وہ، اناب نے جھکے سر سمیت کہا تھا، سر پر سفید جمع ہوا تھا جس کا رنگ اس کے چہرے کی ہی مانند ہو رہا تھا۔ رونے سے گالوں پر آنسو کے نشان واضح تھے، بلکہ ابھی بھی نم لگ رہی تھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، آنکھوں میں ایک حزن کی داستان رقم تھی۔ بار بار گھنیری پلکیں جھپکتے ہوئے وہ آنسو کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے۔ عارف نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مخالف جنس کا یوں بغور 1 منٹ جائزہ لینے میں گزارا تھا۔ لاکھ حسین چہرے اس کی آنکھوں سے گزرے تھے، مگر ایسی بے اختیاری آج تک نہیں دکھائی تھی کسی نے۔ آج پتہ نہیں کس احساس کے زیر اثر وہ یوں ساکت سا بیٹھا ہوا تھا، ورنہ تو اکثر کمپنی میں ذرا سی اونچ نیچ ہو جاتی تو وہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب آیا جب دیبا اندر آئی تھی۔ اناب، یہ دیکھو، کہیں یہ تو نہیں؟ دیبا نے موبائل اناب کے آگے کیا تھا جہاں اندھیرا سا تھا۔ غور سے دیکھنے پہ تینوں نفوس کھڑے نظر آ رہے تھے، تصاویر آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ ہاں یہی ہیں، مگر یہ کیسے بن گئی؟ اناب حیران تھی۔ تب اناب نے ڈرائیور کو کال کرنے کے لیے سیل نکالا تھا، تب ہاتھ لگ کر کیمرہ کھل گیا تھا، جہاں ویڈیو کا آپشن کلک ہونے پر خود بخود ویڈیو بننے لگی تھی۔ یہ دیکھیں، دیبا نے موبائل عارف کو اور حماد کو دیا تھا۔ اب مناظر روشن ہو رہے تھے۔ پیلی روشنی جب ایک چہرے پر پڑی تو عارف نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ انتہائی گھنٹیا انسان نکلا ہے یہ۔ آئی ڈونٹ بلیو دس۔ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کیسے لوگ دوسروں کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں۔ دیکھا، میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا سر، حماد نے فرحان مرزا کی شکل دیکھتے ہوئے عارف سے کہا تھا، جس کا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے پتہ ہے اب کیسے اسے نپٹنا ہے۔ میں ابھی نکلتا ہوں، تم یوں کرو کہ آج رات ادھر ہی رک جاؤ۔ میں فلیٹ کی سیکیورٹی اور سخت کروا دیتا ہوں۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ عارف کو اب ایک پل میں ہی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ فرحان مرزا کی خصلت سے وہ واقف تھا۔ وہ اب اس تلاش میں ضرور ہوگا کہ کون اس کے پلان سے آگاہ ہو چکا ہے۔ اب جب تک وہ انسان تک نہیں پہنچاتا اس نے سکون سے سانس ہی نہیں لینی تھی۔ اس لیے عارف کو اب اناب کی حفاظت کی فکر ہو رہی تھی۔ ذہن میں وہ لائحہ عمل تیار کر چکا تھا، ہاتھ موبائل پر ویڈیو شیئر کرنے پر مصروف تھا۔ ماتھے پر انگنت لکیریں بن چکی تھی اور ہاں، ارباز کچھ بھی اس بارے میں کسی بتانا اور ہاں، ارباز کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، کوئی بھی۔ عارف نے ان کو کہا تھا، اگر بتا بھی دیا تو کون سا انہوں نے آ جانا ہے؟ وہ تو ملکوں کے حکم کے غلام ہیں، گروی رکھا ہوا ہے انہوں نے ان کو، خود کو کبھی بھی نہیں آنے دیں گے ملک ان کو۔ پتہ ہے مجھے، پہلے بھی کئی قیامتیں ٹوٹی ہیں مجھ پر، مگر وہ نہیں آ پائے۔ تو اب کیسے؟ اس سے آگے اناب نہ بولی تھی، جو کب سے خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی، اب مزید خود پر بند نہ باندھ سکی تھی۔ اس کے اندر ابلتا پانی آنسوؤں کے رستے خود کو امٹ آیا تھا۔ دیبا نے اس کو ساتھ لگایا تھا، اس کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اپنوں کی دوری جھیلنا آسان تھوڑی ہے، وہ بھی تب جب سب سے زیادہ ان کے سہارے کی ضرورت ہو۔ عارف فوراً مٹھیاں بھینچتا باہر کو لپکا تھا۔ حماد بھی اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ عارف یہ تلخ ذکر پہلے بھی ایک دفعہ سن چکا تھا اناب کے منہ سے، اور اب پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا، اس لیے خود کو پرسکون رکھنا ضروری تھا۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یوں آپ اکیلے کیسے جائیں گی؟ حماد نے اس کو کہا تھا۔ نہیں، میں مینیج کر لوں گا، تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا ایک بار پھر میری خاطر کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ تمہیں پتہ ہے اس انسان کا وہ یوں سکون سے نہیں بیٹھنے والا، اب جب کہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ کوئی اس کی باتیں سن چکا ہے۔ عارف نے حماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ حماد ایک وفادار انسان ثابت ہوا تھا، جو کہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔
मेरे साथ राब्ते में रहना, सिक्योरिटी और बढ़ा लो। अगर कोई मसला हुआ फ़ौरन तुम मुझे और पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। आरिफ ने हिदायत दी थी। आप बेफिक्र रहें, मैं इधर ही रहूँगा, कुछ नहीं होगा। हमाद ने तसल्ली दी थी और आरिफ हाँ में सर हिलाता बाहर निकलता चला गया था। और हमाद ने एक सांस खारिज करते हुए लॉक लगाया और किसी को फ़ोन मिला चुका था। गाड़ी एक वसी और रीज़ इमारत के सामने रुकी। वो उतरा था और दाखिली दरवाजे पर चलने लगा था। चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा था। नरमी जो उसकी शख्सियत का खासा थी, अब चेहरे पर नरमी का दूर दूर तक शायबा नहीं था। बाल बिखरे हुए थे। आंखों की सुर्खी अब मज़ीद बढ़ चुकी थी। दिमाग में सोचने का एक तूफ़ान बरपा था। मतवाज़न चांद चलता हुआ उस सामने का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। अंदर रौनकें अरूज पर थी। महफिल जमी हुई थी। मौसीकी का शोर था, लोगों के कहके और बातों की आवाज़ें। हर कोई अपने आप में मगन था। कोई अकेला माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होता नजर आ रहा था तो कोई कपल्स की सूरत में बाजू डाले घूम रहा था। कोई डांस फ्लोर पर अपने जलवे दिखा रहा था। मर्द औरत सब अपने हाल में मस्त थे। कुछ के तो हुलिये भी काबिले एतराज़ थे। आरिफ ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींची थी। वो कभी इस तरह की महफिलों का हिस्सा नहीं बना करता था। बिजनेस मीटिंग्स में भी वो ज़रूरी काम निपटा कर घर की राह लिया करता था, जिसकी वजह से उस दुनिया के लोग मगरूर शहज़ादा उसे कहते थे। वो यूनानी देवताओं का सा हुस्न रखता था, मगर मिजाज किसी से नहीं मिलते थे। काम से काम रखना उसका खासा था। काफ़ी लोग उसे देख चुके थे और हैरान भी थे। मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका था, मगर वो यहाँ उन सब के लिए नहीं आया था। माजरत करता मखसूस शाहाना चाल चलता वो सामने सोफे पर बैठी शख्सियत के पास गया था। अरे मरहबा, आओ शहज़ादे, आज कैसे राह भूल गए? मिर्ज़ा सदीक ने उसको देखा तो बेसाख्ता बोले थे। अस्सलाम वालेकुम, मुदाखलत के लिए माजरत, मगर मुझे आपके चंद मिनट दरकार है। यहाँ बात करना मुश्किल है। आरिफ ने मिर्ज़ा सदीक के बगल में बैठी हस्ती को नज़रअंदाज करते हुए कहा था। आरिफ, ओ माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। फिया मिर्ज़ा आरिफ को सामने देखकर सब कुछ फरामोश करती उसकी तरफ बढ़ी थी। फिया, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मुझे फ़िलहाल बहुत अर्जेंट काम है। आरिफ ने अपने साथ चिमटती फिया मिर्ज़ा को बाजू से पकड़कर फासले पे किया था, जो इस वक्त एक बारीक गाउन में काबिले एतराज़ हुलिये में थी। गुस्सा तो ना करो आरिफ, माय एंग्री बर्ड। फिया ने उसके सख्त लहजे को इग्नोर किया था। चलो आरिफ, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर कपूर, गिव मी अ मिनट। फिया के कुछ और कहने से पहले मिर्ज़ा साहब ने खुद से ही गुफ्तगू क्लाइंट से कहा था और आरिफ को साथ लिए आगे बढ़ गए थे और एक पुरसुकून कमरे में आ गए थे, जहाँ किसी किस्म का शोर गुल ना था। क्या लेना पसंद करोगे, काफ़ी या ड्रिंक? मिर्ज़ा साहब ने उसके सामने बैठते हुए आरिफ से पूछा था। नो थैंक्स मिर्ज़ा साहब, मैं यहाँ मेहमान नवाजी नहीं करवाने आया। बेहतर है कि हम असल मुद्दे पे आएँ। आरिफ ने एक लफ्ज़ पे ज़ोर देते हुए कहा था। ऐसे भी क्या बात हो गई आरिफ मलिक, जो तुम इतने नाराज़ मालूम होते हो? हालांकि हमें दोस्ती और फैमिली ताल्लुकात के अलावा बिज़नेस रिलेशनशिप भी रह चुका है। मिर्ज़ा साहब को अब अंदाज़ा हो चुका था अब आरिफ के मूड का। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मैं भी यही बात करने वाला था कि हमारा बिज़नेस रिलेशनशिप रह चुका है। वो कैसे ख़त्म हुआ वो तो ना आपसे छुपा है ना मुझसे, मगर मैं माजी की तलखियों से अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहता। मगर आपकी तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप लोग आज भी इस बात में उलझे हुए हैं। अब तो वार भी शुरू हो चुके हैं। असल मज़ा तो तब है जब कोई मैदान में आके मात दे। यूँ चोर रस्तों से बुज़दिल लोग हमला करते हैं, मगर मुझे अपने दुश्मन भी बहादुर अच्छे लगते हैं। मगर आपका बेटा बुज़दिल है, आरिफ ने तो शोर सर लहजे में कहा था। क्या मतलब इस बात का? मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? तुम पहेलियाँ मत डालो, सीधी बात करो। आपके सदीक मिर्ज़ा भी तल्ख हुए थे। चलें यूँ ही सही, आपके बेटे के दिल पर वो ज़ख्म आज भी ताज़ा है जो 2 साल कबल उसकी करतूतों की वजह से उसका मुकद्दर बना था। मतलब शारजा वाली मलिक ब्रांच से उसकी बेदखली। हालांकि ये सब कानूनी तौर पर हुआ था। मैं एग्रीमेंट करवा चुका था जिस पर उसके दस्तखत भी मौजूद थे। किसी भी माली नुकसान के बिना पर वो ख़ुद कंपनी छोड़ के जाएगा और उसकी इन्वेस्टमेंट भी उसका सरदर्द थी। डुबो दी। और अब जब उसने अपनी सारी प्लानिंग से अपने साथ हसद में मेरी कंपनी का दिवालिया निकालने की कोशिश की थी, जिसमें मुझे भी भारी हर्जाना भरना पड़ा था, जिसके नतीजे में आज से 2 साल पहले कंपनी से निकाल दिया गया था। और फिर मेरे वफादार ने आज मेरी कंपनी को अपनी मेहनत से
اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ سب اس کمپنی سے کانٹریکٹ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پھر فرحان مرزا اپنے اونچے کنڈوں سے میرے خلاف سازشیں کرتا پھر رہا ہے۔ اور عارف نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، لڑکے تم اب اپنی حد سے بڑھ رہے ہو، بلا وجہ کے الزام تراشی مجھے قطعی پسند نہیں۔ صدیق مرزا نے جلال میں آتے ہوئے کہا تھا، ارے تحمل سے، یہ بات آپ کو بھی اچھے سے پتہ ہوگی کہ میں اپنا کوئی کام بنا ثبوت اور جانچ پڑتال کے بغیر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ رہا ثبوت۔ عارف نے اپنا موبائل صدیق مرزا کے سامنے کیا تو جو اسکرین پر چلتے مناظر کو دیکھ رہے تھے، وہ سب سے بڑا گہرا ثبوت میری امپلائی ان کی بڑی سازش سن چکی ہے، اور آپ کے ہونہار ثبوت نے اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے، مگر خدا نے اس کی جان بچا لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیٹے کو ایک موقع اور دیا گیا ہے، اور اب اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو میں آپ کو اس طرح تفصیل نہیں دینے آؤں گا، بلکہ اس کے کرتوتوں کا نتیجہ آپ تک پہنچ جائے گا، عارف نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ عارف ملک، میں بات کرتا ہوں فرحان سے۔ اگر تو یہ سچ ہوا، صدیق مرزا کو عارف کا پتہ تھا، اس لیے فوراً کہا تھا، اب تو ثبوت بھی اس کے ہاتھ میں تھے، اور مرزا کی پہلے ہی پوزیشن اچھی نہیں تھی۔ یہ بات اگر آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں تو بہتر ہوگا، ورنہ بگڑے ہوئے لوگوں کو قابو کرنا مجھے آتا ہے۔ اس اسٹیٹ میں میری پوزیشن کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ چلتا ہوں، السلام علیکم۔ عارف نے مرزا کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا تھا، اور متوازن چال چلتا خود کو باہر کو نکل آیا تھا۔ عارف لسن! فیا مرزا اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی، مگر عارف کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آج کا دن بری طرح تھکا چکا تھا اسے۔ صبح سے کاروباری معاملات میں الجھا ہوا، اور پھر شام میں یہ واقعہ ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی جانب گاڑی کا رخ کیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ سارا وقت اپنی چھپکلیوں کو واٹس ایپ پر میسیجز کرتی رہی تھی، پکس اور ویڈیوز سینڈ کرتی رہی تھی۔ سب کو مس یو کے میسیجز مل رہے تھے۔ سارا دن گزار کر گھر آئی تو اتنی تھک گئی تو کچھ ہی دیر میں نیند نے آن گھیرا تھا۔ سونے کی اگلی صبح کا آغاز بھی گہما گہمی سے ہوا تھا۔ وہ آج یونیورسٹی جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ وجہ تھی ڈھیر ساری باتیں شیئر کرنے کو جمع ہو گئی تھیں، اور ان سب چکروں میں وہ ایک بات بالکل بھول گئی تھی جو کہ بہت اہم تھی۔ ان کا گروپ باتوں میں مگن تھا، ہر کوئی تجسس سے رباب کے قصے سننے میں مگن تھا۔ رباب میری جان، بس کر جاؤ، اب چلو کلاس میں، لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ مناہل نے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے سب کو الرٹ کیا تھا۔ ہائے کلاس! کون سی کلاس؟ بیٹھی رہو، آج سڑا اکڑو کا لیکچر نہیں ہے۔ شکر خدا کا! رباب نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے 2 چھٹیاں! خیریت تو ہے نا؟ سر تو اتنے اسٹرکٹ ہیں، ابھی تو کل ان کا لیکچر نہیں ہوا تھا، مگر آج تو تھا نا؟ فضا نے کہا تھا۔ کل کیوں نہیں ہوا تھا؟ رباب کی جیسی یادداشت واپس آ رہی تھی۔ یار پرسوں تم نے ہی گلے کا اسپیکر پھاڑ کر اعلان کر رہی تھی نا کہ سر کا لیکچر نہیں ہوگا، تو آج تو پکا ہوگا نا؟ لگتا ہے آؤٹنگ میڈم کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے، مناہل نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی جذبات پر بند باتیں رکھے اور پوری بات سن لے۔ کل تو لیکچر ہوگا، نہیں تو پرسوں ٹیسٹ ہوگا، سو بی ریڈی فار اٹ۔ کلاس کو انفارم کر دیجیے گا۔ ارتضیٰ کا کہا گیا جملہ رباب کے کانوں میں گونجا تھا۔ یادداشت فوراً واپس آئی تھی۔ اعصاب نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ میں تو گئی پکا، مجھے بچا لو پلیز، آج پکا تیسری جنگ عظیم ہوگی۔ رباب نے یاد آنے پر اپنا سر پیٹا تھا۔ اب تو پکا گئی۔ اوئے اوور ایکٹر! اب کیا ہوا؟ چلو کلاس میں۔ مقدس نے اسے گھورا تھا اور سب چیزیں اپنے سمیٹتے ہوئے جانے کو لپکی تھی۔ نہیں، کلاس میں تو میری لاش ہی جائے گی نا، کیونکہ میں ضلع الہی کے فرمان ان کی رعایت تک پہنچانا بھول گئی تھی۔ ہائے میری عقل! رباب نے بین کیے تھے۔ کیا اول فول بک رہی ہو؟ چلو ورنہ ایک لگاؤں گی۔ مناہل نے اس کو گھورا تھا۔ یار آج سرپرائز ٹیسٹ تھا، سر نے سب کو بتانے کو بولا تھا، مگر میں بھول گئی۔ میں گھر واپس جا رہی ہوں، رباب نے کہتے ہوئے ڈور لگانی چاہی تھی۔ ہائے یہ کیا کر دیا، رکو اب! نشا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا جو بھاگنے کو مچل رہی تھی۔ تبھی سامنے سے سر ارتضیٰ نظر آئے تھے، ساتھ حمدان تھا۔ رباب نشا اور مقدس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یا اللہ بچا لے، سر پوچھے تو کہنا رباب مر گئی ہے، آج اس کے کل ہیں، رباب نے کہا تھا۔ اوپر سے مناہل نے بھی ایک ہاتھ اس کی کمر پر مارا تھا۔ السلام علیکم گرلز، تم لوگوں کی باس کدھر ہے؟ یقیناً حمدان اس کا چھپنا دیکھ چکا تھا، اس لیے پوچھا تھا۔ ارتضیٰ سر پہ کچھ فاصلے پہ رکے ہوئے تھے، سب نے اس کو سلام کیا تھا۔ اوکے حمدان، باقی کی ڈسکشن بعد میں کرتے ہیں، میری کلاس ہے۔
आई एम गेटिंग लेट, इर्तिज़ा ने कहा था। आज वो वाइट कलर के शलवार कमीज़ में था और ऊपर वास्किट पहनी हुई थी। डार्क ग्लासेस लगाए वो बिलाशुबा किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। रुबाब ने सुनकर सुख का सांस लिया कि सर चले गए। उफ मेरी कमर, और हमदान का काम पड़ गया था मुझसे। भूल जाओ आज के दिन रुबाब को। मर गई रुबाब, कोई पूछे तो कहना रुबाब इज़ नो मोर। पाए। और हाँ हमदान, तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूँगी, रुबाब ने पूरी सांस में कहा था। रुबाब सर इर्तिज़ा की क्लास, फ़िज़ा ने कहा था। बाहर में गई क्लास, वो जो मेरी क्लास उन्होंने लेनी है ना, मैं उससे यूं ही भली। अब पीछे से आवाज़ मत देना, आई समझ। मेरा हाथ पकड़ो, मैंने उठना है, रुबाब ने फ़िज़ा को दो टोक अंदाज में कहा था। मगर रुबाब सर इर्तिज़ा, हमदान ने कहना चाहा था। क्या सर इर्तिज़ा, तुम लोग इन पर रिसर्च कर रहे हो क्या? यूँ करो उनकी काबिलियतों का ना हर रोज़ जुलूस निकाला करो, बल्कि पम्फलेट निकाल के बांटो। और रुबाब इर्द गिर्द से बेखबर मस्त बोलने में लगी हुई थी। रोल नंबर 22, अगर आप 2 मिनट में क्लास में मुझे नज़र न आई तो मेरा तो पता नहीं, अलबत्ता किसी और का जुलूस तो पक्का निकलेगा। इर्तिज़ा जो रुबाब की बात सुनकर जाते जाते रुक गया था, एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा था। लहजा तुर्श था और लंबे लंबे ढक भरता क्लास की तरफ बढ़ गया था। हमदान का पहली दफ़ा इस सूरत हाल से सामना हुआ था, उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। हम अल्लाह ना करे तुम्हारी शादी लेट हो जाए और तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड माहम को चूहे खा जाए और तुम मनाहिल के हाथों बुरी तरह पिटो। रुबाब का अब कहीं और बस ना चला तो हमदान पर चढ़ दौड़ी थी। बस करो रुबाब, इसको लेकर चलो तुम लोग, मनाहिल ने सबसे कहा था। वो तो सब रुबाब को साथ लिए क्लास की तरफ बढ़ गई। रुबाब के एहतजाज की कब किसी को परवाह तक नहीं थी। किसी का दिल दुखाना नहायत ही बुरी हरकत है। अलबत्ता ये काम करना आपका पुराना शौक़ है, मगर ये शौक़ मेरी दोस्त पर पूरा मत करें, फिर मेहरबानी होगी आपके हमदान साहब। मनाइल की इसने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ सर्द लहजे में कहा था, जिसका मतलब वो बखूबी समझ रहा था। चॉकलेट कलर के लेदर जैकेट पहने हुए था हमदान। आंखों में मनाइल को देखकर जुगनू चमक उठे थे। चले आपकी चुप तो टूटी, मगर दिल दुखाने वाली बात मुझ पर ज़्यादा नहीं जचता। ये काम आप भी बड़े अच्छे से अंजाम देती हैं, हमदान ने हंसते हुए मगर सर्द लहजे में कहा था। बेहतर है कि हम अभी की बात करें, गुजरे हुए किस्सों को मत छेड़ें। मनाहिल ने उसे दबे लफ्ज़ों में तंबीह की थी। किस्से बनाने की तो नौबत ही नहीं आने दी किसी ने, बेहिस ने। हालांकि मेरी बहुत ही देरीना ख्वाहिश थी कि चलो किस्सा ही बन जाता, अगर कोई किसी काबिल समझता। हमदान ने उसके तपे तपे चेहरे पर एक नज़र डालते हुए कहा था। किस्सा बनाने में आपको बहुत मकबूलियत हासिल है, मगर याद रखिएगा मुझे अपनी इज़्ज़त कल भी अजीज़ थी और आज भी मुझे अजीज़ है। और वैसे भी हम जैसे लोगों के लिए उनकी इज़्ज़त बहुत कीमती होती है। आप जैसे रईसों का क्या जाता है। मनाहिल तंज के तीर उछालती हमदान को जवाब देने का मौका दिए बगैर वहाँ से निकलती चली गई थी, और हमदान उसकी अक्ल पर महज मातम करता रह गया था। क्लास में खामोशी थी। वो सब फ्रेंड्स भी अपनी अपनी सीट पर बैठ गई थी। इर्तिज़ा ने एक नज़र डाली और फिर मगन हो गया था। कुछ ही देर में फिर उस्ताद मोहतरम की आवाज़ गूंजी थी। रुबाब ने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी थी। क्लास आर यू रेडी फॉर टेस्ट, इर्तिज़ा ने पूछा था। चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। इर्तिज़ा की बात पर सारी क्लास पहले तो चौंकी थी और फिर एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया था। टेस्ट? कौन सा टेस्ट सर? माहम ने पूछा था। रुबाब तो गोया क्लास में थी ही नहीं, किताब खोले पता नहीं कौन सी नई से रिसर्च कर रही थी। क्या मतलब? रोल नंबर 22, आपने क्लास को इन्फॉर्म नहीं किया था? अब इर्तिज़ा की तोपों का रुख रुबाब की तरफ था। रुबाब हिम्मत करो, ये खा थोड़ी ना जाएंगे। हाँ बस थोड़ी सी ही हो रही जाएगी ना। मैं भी तो अक्ल से काम नहीं लिया। वैसे भी अजीम लोगों को ज़माने ने हर दफ़ा तंग किया है, तो इसलिए मुझे भी हर रोज़ हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है बस। और फिर रुबाब का मुराकबा जारी था। रोल नंबर 22, आपसे कुछ पूछा है, ख़ुद से हम कलाम बाद में हो लीजिएगा। और इर्तिज़ा ने खुद से हिसाब किताब में मसरूफ़ रुबाब को कहर बरसाती नज़रों से देखा था। अभी कल ही तो आरिफ ने इर्तिज़ा से कहा था कि अब वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगी, तो ज़रा अपना खूनख्वार रूप मेरी बहन पर मत झाड़ना। इस पर इर्तिज़ा आरिफ को सिर्फ लताड़ सका था, मगर वो रुबाब ही क्या जो कुछ सीधा कर दे। वो दरअसल सर हुआ कुछ यूँ कि
परसों यूनिवर्सिटी से वापसी पर मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई थी। वहाँ से घर गई तो मेरे भाई के फ्रेंड्स जलाद की फैमिली आई हुई थी, जो कि बहुत ही नफीस तबीयत के लोग थे सिवाय एक के। और फिर अगले दिन मैं आउटिंग पर चली गई थी, वरना वहाँ फ़िशिंग का बहुत मज़ा आया। शेर से भी आमना सामना हुआ। और तो और सर, आपको क्या बताऊँ, मेरे कज़न तो शेर को दिन में तारे दिखा दिए थे। मैं तो रुबाबा खुद में ही मगन बोल रही थी। इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि बातों की शौकीन जब शुरू होती तो इधर उधर का ध्यान उसे कहाँ रहता था। अब भी यही हुआ था। सारी क्लास में खीखी होने लगी थी। साइलेंस। और आप रोल नंबर 22 क्लास के बाद ज़रा कैबिन में तशरीफ़ लाइएगा। आप मेरी सोच से ज़्यादा नाअहल साबित हुई हैं। आपके सेशनल मार्क्स में से 5 मार्क्स डिटेक्ट हो चुके हैं और आज का लेक्चर आप मेरे बाद सारी क्लास को दोबारा रिपीट करेंगी और कल से आपकी सीट मेरे लेक्चर में स्टेज पर होगी। डू यू गेट इट? इर्तज़ा ने अपना फरमान जारी किया था, मगर सर रोहानसी हुई थी। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, इर्तज़ा ने दो टोक लहजे में कहा था और गला खंगारता हुआ लेक्चर की तरफ मुतवज्जो हुआ था। पिछले 5 मिनट से वो इर्तज़ा के कैबिन में सर झुकाए खामोश बैठी थी। दिल में बेइज्जती का डर कुंडली मारे बैठा हुआ था कि अब इर्तज़ा स्टार्ट होगा। तभी उसके सख्त सुनने के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार थी, मगर वो उससे बेनियाज अपने काम निपटाने में लगा हुआ था। चंद सेकंड गुजरे तो आवाज़ गूंजी, आपका मसला क्या है? आज इस पर बात कर ली जाए ताकि आइंदा क्लास में मेरा वक्त ज़ाया ना हो। मेरी सोच से ज़्यादा नाअहल वाक़या हुई हैं आप। अगर जीआर के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकती तो आप वो काम कर ही क्यों रही हैं? इर्तज़ा ने अपना पेन बंद किया था और उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था, जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। आपसे ही पूछ रहा हूँ, अब तो यूँ लग रहा है कि मुंह में ज़ुबान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इर्तज़ा ने जवाब न मिलने पर दोबारा उसे कहा था, जो गोद में हाथ धरे यूँ बैठी थी जैसे दुनिया की मासूम तरीन लड़की हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो वाकई में ही दिमाग से निकल गया था। अब मेरा क्या कसूर? मैं भी तो इंसान हूँ ना सर। मासूमियत से इर्तज़ा को देखते हुए रुबाब ने उसकी तायद चाही थी। जी बिल्कुल, आप तो इंसानों की शान में ज़बरदस्त इजाफा है, इर्तज़ा ने लठमार अंदाज में कहा था। देखिए 22, मेरा आपसे कोई ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है, इसलिए अपना रवैया क्लास में ठीक रखा करें। मैं अगली दफ़ा आपकी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा, इर्तज़ा ने बेलचक अंदाज में कहा था, जो उससे ही रोहानसी शक्ल बनाकर देख रही थी। नहीं खैर, मेरे ख़ानदान से तो आपको प्यार ही है, अलबत्ता मुझसे तो आपकी दुश्मनी ही लगती है। बात बात पर डांट देते हैं, बाकी टीचर्स भी तो हैं ना। रुबाब की ज़ुबान कहाँ रुकने वाली थी। ज़रा सी इर्तज़ा को नरम पड़ते देखा था तो ज़ुबान फिर दगा दे गई थी। अब ख़ानदान का जिक्र आपने छेड़ा है तो सुन ले, ना तो मैं आपकी जायदाद हथियानी है और ना ही आपसे ख़ानदानी दुश्मनी है। दूसरी बात, आप भी इस ख़ानदान का एक नाकाबिले बर्दाश्त हिस्सा हैं। और तीसरी और अहम बात, सबसे अलग तबीयत का मालिक हूँ मैं, तो मेरी क्लास में वैसा ही अंदाज़ अपनाया जाए जैसा मैं चाहता हूँ। इर्तज़ा ने उसकी हर बात की खूबसूरती से तरदीद कर दी थी। क्लास ना हो गई, ससुराल ही हो गया, रुबाब ने बेध्यानी में दो बदो जवाब दिया था। रुबाब, इर्तज़ा ने उसे बुरी तरह झिड़का था। रुबाब ने बेसाख्ता ही इर्तज़ा को देखा था, फिर सर को झटका और बालों में हाथ फेरते हुए खुद को पुरसकून करना चाहता। गो नाउ, नेक्स्ट टाइम ऐसा वैसा कुछ नहीं हो। कल मेरे लेक्चर से पहले आप क्लास को एक छोटा सा डेमो देने वाली हैं, लेकिन फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा। इर्तज़ा ने उसे जाने का कहा था, साथ ही फरमान जारी किया था। व्हाट? मैं ऐसे कैसे? रुबाब होवन्नक से मिलने वाली सज़ा पर झुंझला उठी थी। ये ले नोटिस, मुझे बहुत ज़्यादा बहस से चिढ़ है। इर्तज़ा ने चंद सफ़ात उसकी जानिब बढ़ाए थे और खुद लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया था, जिसका मतलब था कि अब मज़ीद बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं की जा सकती। वो पाँव छटकती बाहर निकल आई थी। इर्तज़ा को पता था अब बाहर जाकर उसने इर्तज़ा की शान में क्या क्या कसीदे पढ़ने हैं। आरिफ, तुम्हारी बहन सुधर जाए, हो नहीं सकता, अहमक लड़की। इर्तज़ा बुड़बुड़ाया था। सब जा चुकी थी। अनाब को जो नोट्स कल लेक्चर के लिए मिले थे, उसके लिए सीनियर शर्मीन से हेल्प लेनी थी, इसलिए रुकी हुई थी। वो अब अपनी काबिलियत पर हर हाल में साबित करना चाहती थी। 2-4 पॉइंट्स ही रह गए थे, बाकी तो समझ आ ही चुका था। शर्मीन, थैंक्स यारा, आज तुमने बहुत बड़ा प्रॉब्लम हल कर दी। बाकी सब बिजी है, मैं कर लूँगी। थैंक्स अगेन। रुबाब ने उसका शुक्रिया अदा किया था। तुम तो इतनी प्यारी लड़की हो रुबाब, शुक्रिया मत बोलो, शर्मीन ने हंसते हुए कहा था। चलो कल मिलते हैं, मैं भी निकलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, शर्मीन ने कहा था और आगे बढ़ गई थी। वो भी अपना बैग समेट कर बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम प्यारी लड़की,
صبح کے لیے معذرت، حمدان نے حشاش بشاش آواز میں لائبریری سے آتی ہوئی رباب کو دیکھ کر کہا تھا۔ وعلیکم السلام، اور خبردار مجھے بلایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رباب نے اسے اگنور کیا تھا۔ اف لڑکی، اتنی سی ہو تم، غصہ دیکھو، لگتا ہے ہم سایوں کا اثر ہے۔ حمدان نے اسے سر پہ ہلکی سی ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی والی بوتل ماری تھی۔ غصہ تو مجھے بہت تھا، مگر چلے کوئی بات نہیں، بڑے بڑے دیسوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ویسے بھی میری دادی کہتی ہیں کہ عظیم لوگ ہمیشہ ستائے ہی جاتے ہیں، پھر کہیں جا کر دنیا ان کی دیوانی ہوتی ہے۔ رباب نے بے نیازی سے کہا تھا، اور حمدان کا پھر کہا پڑا تھا۔ رباب نے پھر گھورا تھا۔ یہ ہمسایوں سے کیا مراد ہے ویسے آپ کی؟ رباب نے ہمسایوں پر زور دیتے ہوئے حمدان سے پوچھا تھا۔ اب رباب کا دماغ کسی اور طرف چل نکلا تھا۔ آخر حمدان کی دل کی بات جاننا چاہ رہی تھی، مگر صبح پھر تماشا ہو گیا تھا۔ اب موقع چل کے خود اس کے پاس آیا تھا۔ وہی جو تمہارے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ ویسے تم ناراض نہ ہو مجھ سے، کیونکہ تمہارے حصے کا کوٹا صبح تمہاری دوست نے ٹھیک ٹھاک پورا کر دیا تھا۔ مناہل کا ذکر کرتے ہوئے کسی کا حسین سراپا حمدان کی آنکھوں میں آن اترا تھا۔ مناہل کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ وہی میرے لیے لڑ سکتی ہے۔ رباب نے مناہل کا نام لیا تھا۔ جی بالکل جناب، وہی بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہیں، حمدان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ میری دوست کو بے حس کہہ رہے ہیں؟ ناٹ فیئر۔ رباب کو برا لگا تھا۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں، حمدان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے رباب کو کہا تھا۔ آپ نے اس کی بے حسی کہاں دیکھ لی بھلا؟ آپ دونوں کا تو آمنا سامنا بھی نہیں ہوا کہیں۔ رباب اب کی الجھی تھی۔ یہ بات اگر آپ اپنی دوست سے پوچھیں تو بہتر بتا دے گی، ساتھ میری ذات کے بارے میں بھی ایسے انکشاف کرے گی جو کہ میرے لیے بھی نئے اور تکلیف دیتے۔ بہرحال اب اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، ٹائم کافی ہو گیا ہے، گھر جاؤ۔ حمدان نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ رباب جی کہہ کر گیٹ کے جانب بڑھ گئی تھی جہاں ڈرائیور موجود تھا، مگر ذہن میں اب حمدان کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا تھا جو مناہل چھپا گئی تھی۔ حمدان تو اسے شروع سے ہی بہت اچھا لگتا تھا، نفیس مخلص سا انسان۔ انہی سوچوں میں گھرا وہ گھر آ گیا تھا جہاں ملازمین اس کے منتظر تھی۔ وہ گاڑی کی چابی ڈرائیور کی طرف اچھالتا خود تھکا سا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ تم جاؤ، مجھے فی الحال بھوک نہیں ہے، بھوک لگنے پر خود ہی کچھ لے لوں گا، عارف نے کک سے کہا تھا جو اس کے آنے پر معدب سا کھڑا ہو گیا تھا۔ وسیع لیونگ روم سے ہوتا ہوا وہ اپنے روم کی طرف مڑا تھا۔ کوٹ کرسی پر اچھالتا ہوا وہ بیڈ پر گر گیا تھا۔ آنکھیں مون لی تھی، چپاک سے وہی دونوں روتی شکوا کرتی آنکھیں نظروں میں گھوم گئی تھیں۔ چند لمحے تو وہ ہل نہیں پایا، پھر جھنجھلاتا ہوا واش روم میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نکلا تو دماغ ابھی بھی ادھر ہی اٹکا ہوا تھا۔ گیلے بال ٹاول سے رگڑتے ہوئے کچن کی جانب جانے لگا، تب بھی بیل کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا بیڈ سے موبائل اٹھانے کو لپکا تھا کہ کہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو، حماد کا فون نہ ہو۔ جب اسکرین پر نظر ڈالی تو کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ عارف ملک مجھ تک پہنچ ہی کیا؟ واہ، تمہاری ان تیزیوں نے تو مجھے بھی تمہارا دیوانہ کر دیا ہے۔ مجھے تمہاری تڑپ مزہ دے گی۔ کیسے بلاتے تم میرے باپ کے پاس پہنچے ان کو دھمکانے؟ اگر ہمت ہے تو روبرو آؤ نا۔ دوسری طرف سے فرحان مرزا کے کہکہے لگاتی آواز سنائی دی تھی۔ عارف کی رگیں تن گئی تھیں۔ تڑپا تو ہے میرے جیسے نام کو، عزت کو، اگر مرد ہے تو اپنے زور بازو سے حاصل کر کے دکھا سب کچھ، اپنی محنت پر، اپنے بل بوتے پر۔ اور کیا کہا تم نے؟ ہمت کی بات نہ کر، یہ تو جانتا ہے کہ ہمت کس میں کتنی ہے۔ میں چور اور سستے نہیں آتا کبھی، مگر تمہاری تو پرانی عادتیں ابھی بھی پختہ ہیں، جو کہ تو چور رستے اختیار کرنا اور پیچھے سے وار کرنا تمہاری پرانی عادت ہے۔ تمہارے باپ کے پاس میں نے ان کو آگاہ کرنے گیا تھا کہ اگر اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے تو اس کی لگامیں ڈھیلی مت کرو۔ عارف دھاڑا تھا، یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا؟ سنا تم نے؟ زندگی؟ ہاں، زندگی کی بات مت کرو، مگر تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اور تمہاری جو 2 کوڑی کی ورکر ہے نا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، اناب جمشید، اس کو تم میرے عتاب سے بچا نہیں پاؤ گے۔ عذاب کر دوں گا میں اس کی زندگی، دیکھنا تم۔ مجھ سے پنگا لیا ہے نا؟ فرحان مرزا سے؟ فرحان مرزا کی پکار اسے سنائی دی تھی۔ عارف بلبلا اٹھا تھا۔ خبردار اگر تم نے اس کا نام بھی اپنی زبان سے لیا۔ فرحان مرزا؟ میں بھول جاؤں گا کہ کبھی ہمارا کوئی واسطہ تعلق تھا۔ اگر تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ اس کو دھمکی نہ
اس کو دھمکی نہ سمجھنا کیونکہ میں کر گزروں گا۔ خبردار، عارف نے چیختے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، اور فرحان مرزا کی مزید بکواس سنے بغیر فون کاٹ دیا تھا۔ اسے اسی بات کا ڈر تھا تو کیا اس بار پھر خدا نے عناب کے خاندان کو آزمائش کے لیے چن لیا تھا؟ پہلے تو وہ بے بس تھا، یقیناً اس کو کچھ خبر نہیں تھی قدرت کے معاملات کی، مگر اب وہ تو پہلے ہی مقروض تھے، اب مزید نہیں۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ حماد کو کال ملائی تھی، مسلسل بیل جا رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ عارف کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ کیا واقعی فرحان مرزا کچھ کر گزرا ہے؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عارف نے منہ پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون رکھنا چاہا تھا مگر سکون تو اس کو نصیب ہی نہیں تھا۔ ہیلو عارف سر، سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کیا؟ فون سے حماد کی آواز ابھری تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ تم کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ عناب کدھر ہے اور سیکیورٹی کا انتظام ہوا؟ بلکہ میں یوں کرتا ہوں کہ خود ہی آتا ہوں۔ ہاں، یہ بیسٹ رہے گا۔ عارف اضطرابی کیفیت میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ سر سنیں تو، یہاں سب ٹھیک ہے، گارڈز میں منگوا چکا ہوں، سیکیورٹی الرٹ ہے، عناب بھی بالکل محفوظ ہے۔ آپ آدھی رات گھر سے مت نکلیں، یہ سیف نہیں فی الحال جو حالات چل رہے ہیں۔ حماد نے اس کو پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ عارف بھی رات کے 2:30 بجے جانا مناسب نہ سمجھا تو ایک گہری سانس لیتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور حماد کو ساری گفتگو بتا دی تھی جو صدیق مرزا اور فرحان مرزا سے ہو چکی تھی۔ معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا عناب کی وجہ سے۔ وہ عناب کو محفوظ دیکھنا چاہتے تھے اور فرحان مرزا اپنا پلان خراب ہونے کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کو کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کون ہے اور کون نہیں، اسے صرف اپنا بدلہ لینا تھا۔ چند ہدایت دیکھ کر عارف نے فون بند کر دیا تھا۔ سونے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ماضی کی یادیں اس وقت دماغ پر حاوی ہو گئی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ تازہ ہو گیا تھا۔ ماضی کی ذہنیں ایک دفعہ پھر سے ہری محسوس ہو رہی تھی۔ ملک ہاؤس کے لاؤنج میں بیٹھا ہر انسان غم کی شدت سے نڈھال بیٹھا تھا۔ زخم ابھی تازہ تھے، زندگی روٹھی سی محسوس ہوتی تھی۔ ہر کوئی اجڑی حال میں بیٹھا ہوا تھا۔ رو رو کے آنسو خشک ہو گئے تھے، اپنے پیارے کھو گئے تھے۔ پیارے جب کھو جاتے ہیں تو زندگی ویران لگتی ہے۔ جن کے بغیر ایک پل گزارنا مشکل لگتا ہے، پھر ان کے بغیر زندگی گزارنے کی سوچ ہی انسان کو ہلا دیتی ہے۔ یہ سوچتے ہی نئے سرے سے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ دل کا درد آنکھوں کے رستے نکل پڑتا ہے، دل بین کرتا ہے، دھاڑے مار مار کر روتا ہے۔ وسیع ہال میں قیامت کی سی خاموشی تھی، ہر کوئی چپ تھا، اتنی خاموشی کے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چند دنوں پہلے جہاں زندگی مسکرایا کرتی تھی، آج وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا کر بیٹھے تھے، کیونکہ سب نظریں ایک دوسرے کی طرف اٹھتی تو کئی سوال بھی سر اٹھاتے جن کے جواب ابھی ان کے پاس نہیں تھے، مگر وقت سب سے بڑا جواب خود ہے۔